میں اور فرحانہ بچپن سے گہری سہیلیاں تھیں۔ فرحانہ میرے چچا کی بیٹی تھی۔ چچا کا گھر دیوار پار تھا، اس لیے ہم پورا دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارتی۔ ہم دونوں میں اس قدر دوستی تھی کہ ایک دوسرے کی ذرا سی تکلیف ہمیں پریشان کر دیا کرتی۔ فرحانہ اکلوتی تھی جبکہ ہم دو بہن بھائی تھے۔ میں اور احسن بھائی فرحانہ کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ جب میں نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں فرحانہ کا عکس دیکھا تو بچپن کی سہیلی کو بھابھی کے روپ میں سوچ کر ہی نہال ہو گئی تھی۔ میں انتظار میں تھی کہ احسن بھائی مجھ سے بات کریں اور میں فرحانہ سے، لیکن نہ جانے کیوں احسن بھائی نے خاموشی کی چادر تان رکھی تھی۔ پھر گھر میں میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں تو یہ بات میرے ذہن سے محو ہو گئی اور سارا دھیان شادی کی تیاریوں میں لگ گیا۔ فضیلہ، تم چلی جاؤ گی تو میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ فرحانہ نے آنسو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو مجھے اس پر بے حد پیار آیا تھا۔ اچھا، اب رونا مت شروع کر دینا، فکر نہ کرو، میں تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گی۔ اب ہم دونوں کے سسرال اتنے بھی دور نہیں جو تم اپنا قیمتی آنسو بہانے پر تلی ہوئی ہو۔ میں نے شرارت سے کہا تو فرحانہ نہ سمجھی سے میری طرف دیکھنے لگی اور میں نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ موڑ لیا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے فرحانہ اداس ہوتی جا رہی تھی۔ اداس تو میں بھی بہت تھی، لیکن نئی زندگی کی شروعات کو سوچ کر خوشی بھی تھی۔ اور ویسے بھی جب سے میں فرحانہ کو بھابھی کے روپ میں دیکھنے لگی تھی مطمئن ہو گئی تھی۔ ہم دونوں کا ساتھ عمر بھر رہنے والا تھا۔ میں کون سا بیاہ کر 7 سمندر پار جا رہی تھی۔ دوسری گلی میں ہی تو میرے ماموں کا گھر، مطلب کہ میرا سسرال تھا۔ میرا بہت دل تھا کہ میری شادی سے پہلے کم سے کم فرحانہ اور احسن بھائی کا رشتہ پکا ہو جائے، لیکن فرحانہ شروع ہی سے بہت شرمیلی تھی، اس لیے میں نے سوچا ابھی رشتے کی بات چل گئی تو میری پیاری اکلوتی دوست شادی میں بھرپور شرکت نہیں کرے گی، اسی لیے میں مشکل سے خود کو رشتے کی بات شروع کرنے سے روک لیا تھا۔ فضیلہ، تم شادی کر کے بدل گئی ہو، پہلے 1 منٹ بھی تمہارا میرے بغیر گزارا نہیں تھا، لیکن اب دیکھو تمہیں میری پرواہ ہی نہیں۔ شادی کے بعد جب میں مکلاوے پر گھر آئی تو فرحانہ میرے گلے لگ کر شکوہ کر رہی تھی۔ اس کا بچپنا دیکھ کر مجھے اس کی معصومیت پر بہت پیار آیا۔ ہمارے گھر کو ایسے ہی معصوم بہو کی ضرورت تھی۔ فرحانہ کے ساتھ ساتھ مجھے احسن بھائی پر بھی بہت پیار آ رہا تھا۔ اگر میں ان کی پسندیدگی کو محسوس نہ کرتی تو شاید مجھے کم عقل کو یہ خیال کبھی نہ آتا اور فرحانہ بیاہ کر کہیں اور چلی جاتی۔ اماں، بیٹی کے فرض سے تو آپ فارغ ہو گئی ہیں، اب اپنے اکلوتے ہونہار بیٹے کے بارے میں بھی کچھ سوچ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی شرم کے مارے کچھ نہ کہیں اور شادی کے انتظار میں ان کے بال ہی گرنے لگیں۔ وہ سب کھانا کھا کر چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اچانک فضیلہ نے ہلکے پھلکے انداز میں یہ ذکر چھیڑا تو سعدیہ بیگم بھی ہنس پڑی تھی۔ اماں، ہم آج ہی عارف چچا سے احسن بھائی کے لیے فرحانہ کا ہاتھ مانگنے چلتے ہیں نا؟ میرا تو بس نہیں چاہ رہا کہ آج ہی فرحانہ کو بیاہ کر اس گھر میں لے آؤں۔ فضیلہ کی بیتابی کے کہنے پر سعدیہ بیگم مسکرانے لگی۔ انہیں بھی فرحانہ بہت پسند تھی۔ سیدھی سادی اور سلجھی ہوئی فرحانہ کو بہو بنانے میں بھلا انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ فضیلہ، تم اتنی بڑی کب سے ہو گئی ہو کہ رشتے طے کرنے لگی ہو؟ کہ کسی سے شادی نہیں کرنی، اس لیے یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ آج کے بعد میں تمہارے یا پھر کسی کے بھی منہ سے نہ سنوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، احسن نے 2 ٹوک لہجے میں کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ سعدیہ بیگم اور فضیلہ اس کے رویے پر جی بھر کر حیران ہو رہی تھی، لیکن احسن بہت ہی ٹھنڈے مزاج کا لڑکا تھا۔ اماں پریشان نہ ہو، میں خود بھائی سے بات کروں گی، شاید کسی نے کچھ کہہ دیا ہو یا پھر بھائی کو کوئی اور پسند ہو، اگر ایسا ہوا بھی تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس بار تو فضیلہ کو احسن سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ احسن گھر سے باہر جا چکا تھا۔ اس نے احسن کو بعد میں سمجھانے کا فیصلہ کیا اور شوہر کے ساتھ سسرال آ گئے۔ احسن بھائی، آپ کو فرحانہ پسند نہیں ہے یا آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ فضیلہ نے بغیر کسی تمہید کے 2 ٹوک بات کی۔ وہ اپنی بھابھی کے روپ میں فرحانہ کے علاوہ کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے ہر حال میں آج یہ معاملہ نپٹا دینا چاہتی تھی۔ احسن بہن کی بات سن کر پہلو بدلنے لگا۔ وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مقابل میں فضیلہ تھی جو اپنی بات منوانے کا ہنر جانتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ احسن سے منوا چکی تھی کہ وہ فرحانہ کو پسند کرتا ہے، لیکن فضیلہ، میں شادی کر کے کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تم اس بات کو یہیں پر ختم کر دو اور آئندہ میں کبھی تمہارے منہ سے یہ بات نہ سنوں، کیونکہ میں تمہیں وجہ ہرگز نہیں بتاؤں گا، اس لیے بحث کرنا فضول ہے۔ تم اس وقت صرف اپنے بارے میں سوچو، یہ سب سوچ کر وقت ضائع نہ کرو۔ احسن کی بات پر فضیلہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پہلے تو اسے لگ رہا تھا کہ شاید احسن اسے تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر وہ الجھن میں پڑ گئے۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ فرحانہ سے محبت کرنے کے باوجود بھی شادی سے انکار کر رہا تھا؟
کیونکہ وہاں سے تو انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ احسن ماں باپ کا اکلوتا پڑھا لکھا بیٹا تھا، شکل و صورت میں بھی مناسب تھا، 5 مرلے کا سجایا گھر بھی موجود تھا، بینک میں اچھی پوسٹ پر تھا، اور سب سے بڑی بات کہ فرحانہ کے دل و جان سے پیاری دوست یعنی فضیلہ کا بھائی تھا۔ تو فرحانہ یا پھر چچا جان بھلا کیوں اس رشتے سے انکار کریں گے؟ بھائی، ہر وقت مذاق کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ میں اتنی اہم بات کر رہی ہوں اور آپ ہیں کہ مسخرے بنائے ہوئے ہیں، اوپر سے اتنی سیریس شکل بنا کر یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا انہونی چھپا کر بیٹھے ہیں۔ آپ کو ذرا پرواہ نہیں میری؟ آپ کے اس مذاق پر مجھے اٹیک ہو جاتا ہے۔ آپ کو ذرا پرواہ نہیں میری؟ آپ کے اس مذاق پر اگر مجھے اٹیک ہو جاتا تو طاہر نے آپ کو پکڑ لینا تھا۔ سنجیدگی سے سارے مثبت پہلوؤں پر نظر ثانی کرنے کے بعد فضیلہ سمجھ گئی تھی کہ وہ بس اسے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، پورے ہوش و حواس میں یہ سب کہہ رہا ہوں۔ اگر تم نے میرے رشتے کی بات گھر میں کی تو گھر چھوڑ کر میں چلا جاؤں گا۔ مجھے شادی نہیں کرنی تو بس نہیں کرنی۔ تم کیوں ایک بات کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ ہر بات میں ضد کرنا اچھا نہیں ہوتا اور ہر بات کی وجہ جاننا بھی ضروری نہیں ہوتا، احسن نے کرختگی سے کہا۔ تو فضیلہ پریشان ہوگی کیونکہ احسن نے کبھی اس طریقے سے بات نہیں کی تھی۔ ہو سکتا ہے فرحانہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اس بات کا بھائی کو علم ہو، وہ اسی لیے فرحانہ کا نام لیے بغیر اس رشتے سے انکار کر رہے ہیں، ورنہ فرحانہ جیسی منموہنی لڑکی کو کوئی بلا وجہ ریجیکٹ تو نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ایسا کچھ ہے بھی ہے تو میں فرحانہ کو منا لوں گی بھائی سے شادی کے لیے، وہ میری بات کبھی نہیں ٹالے گی۔ فضیلہ نے ایک بار پھر اپنی سوچ کے گھوڑوں کو دوڑا دیا اور اصل بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی سوچ کے گھوڑوں کو لگام ڈالی اور ایک بار پھر احسن کے سر ہو گئی۔ اس کی بات سن کر احسن نئے سرے سے جھنجھلانے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بہن کو مطمئن کرے، کیونکہ وہ اصل بات کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ آج تک اس نے یہ راز چھپا کر رکھا ہوا تھا، وہ اب بھی کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس نے فضیلہ کو ٹالنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کسی بھی صورت ٹلنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور پھر وہ بہن کی ضد کے سامنے ہار گیا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ اسے بتا دیا۔ اس کی بات سن کر فضیلہ حیران رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، روئے، چیخے یا پھر اپنے اکلوتے بھائی کو تسلی دے۔ اس کی زبان خاموش تھی، اتنی خاموش کہ جیسے اب کوئی لفظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہوگا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں اس بارے میں سوچا تھا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، لیکن اس وقت احسن کو حوصلہ دینا ضروری تھا۔ وہ ہار مان کر اپنے بھائی کا حوصلہ توڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ یہ سب اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا نا، اس سب میں بھائی کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، اس لیے میں انہیں زندگی کی خوشیوں سے محروم نہیں ہونے دوں گی۔ فضیلہ نے خود کو سمجھایا اور آہستہ سے کہا، بھائی میں سب کچھ سنبھال لوں گی، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، بس آپ شادی کے لیے ہاں کہہ دیں۔ فضیلہ نے مضبوط لہجے میں کہا تو اس بار احسن حیران رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سب کچھ بتا دینے کے بعد بھی فضیلہ کا یہ رد عمل ہوگا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ سب سننے کے بعد فضیلہ کبھی اس کی شادی فرحانہ سے نہیں ہونے دے گی، آخر وہ اس کی بہنوں جیسی کزن ہے اور سب سے بڑھ کر جان سے پیاری دوست تھی۔ لیکن شاید خون کے رشتوں سے بڑھ کر کچھ پیارا نہیں ہوا کرتا۔ فضیلہ کی ضد نے اسے شادی کے لیے ہاں کہنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے ہاں کہنے کی دیر تھی، چٹ منگنی پڑ بیاہ والا معاملہ ہو گیا اور فرحانہ بیاہ کر ان کے گھر آ گئی۔ احسن سب کچھ بھول کر نئی زندگی کی خوشیوں کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ جیسے زندگی ہی اب اس کی شروع ہوئی ہے۔ فرحانہ بھی بہت خوش تھی، محبت کرنے والا شوہر تھا، جان چھڑکنے والا تایا تائی بھی موجود تھے، اور ایک نند کے نام پر جان سے پیاری دوست تھی جو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک تھی۔ شادی کے کچھ دن بعد فضیلہ میکے آئی تو فرحانہ بہت خوش تھی اور نئے نئے پکوان بنانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ فرحانہ کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اسے اتنا خوش دیکھ کر فضیلہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ فرحانہ، اگر کبھی ایسا ہوا کہ بھائی تم سے دور چلے گئے تو میں تمہاری شادی طاہر سے کروا دوں گی، پھر ہم دونوں مل کر رہیں گے۔ ویسے بھی تو ہم دونوں شروع سے ساتھ ہی رہے ہیں، کتنا مزہ آئے گا نا جب ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہیں گے۔ فضیلہ نے یہ سب کچھ بڑے ہنس کر کہا تھا، مگر فرحانہ نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی بہن اپنے بھائی کی نئی نویلی دلہن کو ایسے بھی کہہ سکتا ہے، لیکن فضیلہ اس کی حیران نظروں پر دھیان دینے کے بجائے نہ جانے اور بھی کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ فرحانہ کو اس کے لاپرواہ انداز پر بہت غصہ آیا۔ اس نے فضیلہ کو غصے سے ٹوکا، وہ ناراض ہو کر کچن میں چلی آئی۔ فضیلہ نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری اور خود بھی کچن میں چلی آئی۔ نہ جانے کیوں فرحانہ کو احسن کے ساتھ خوش اور مطمئن دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔
لیکن ابھی اگر فرحانہ نے بھائی کو کچھ بتا دیا تو قیامت آ جائے گی، اسی لیے مجھے ابھی سے منا لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے فرحانہ سے کان پکڑ کر معافی مانگی اور یقین دلوایا کہ وہ ایسا مذاق پھر کبھی نہیں کرے گی۔ فرحانہ، اس دن میں نے جو مذاق میں شادی والی بات کی تھی تم نے احسن بھائی سے تو نہیں نہ کی؟ تم جانتی ہو مجھے مذاق کرنے کی عادت ہے، اس لیے تم بھائی سے کچھ مت کہہ دینا، وہ پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ اگر تم نے بھائی سے ایسی کوئی بات کی تو میں صاف مکر جاؤں گی اپنی بات سے، بلکہ بھائی کو کہوں گی کہ فرحانہ کی نظر میرے شوہر پر ہے۔ فضیلہ نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا تو فرحانہ دنگ رہ گئی تھی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی فضیلہ اسی قسم کی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ فرحانہ نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اب تو ہر کچھ دن بعد فضیلہ پھر یہی کہنے لگتی۔ فرحانہ کو لگنے لگا تھا کہ فضیلہ اس کی خوشگوار شادی شدہ زندگی دیکھ کر جلنے لگی ہے، کیونکہ طاہر اس سے زیادہ اپنے کام کی پرواہ کیا کرتا تھا، اور پھر اللہ نے اس کی گود ہری کر دی جبکہ فضیلہ کی گود ابھی خالی تھی۔ پہلے تو فرحانہ اس کی بات سن کر بہت غصہ کیا کرتی تھی، لیکن پھر اس نے فضیلہ کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، کیونکہ وہ احسن کو یہ سب بتا کر اپنی طرف سے بدگمان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا دل اپنے بچپن کی دوست کی طرف سے کھٹا ہو چکا تھا۔ فضیلہ مذاق کے نام پر اس کی زندگی میں زہر گھول رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فضیلہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ وہ اپنی نئی شادی شدہ زندگی میں الجھنیں پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اس کی ایک بات ایک کان سے سن کر اور دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ اب تو ایسن بھی اپنے وعدے کو پورا کرنے کے بجائے نئے آنے والے مہمان کی خوشی میں مسرور پھرا کرتا تھا۔ اس نے بہت بار بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ایسا تھا کہ جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اب اسے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ وہ بھائی کی محبت میں غلط قدم اٹھا چکی تھی، جس کا اثر فرحانہ کے ساتھ ساتھ نئی آنے والی زندگی پر بھی پڑنے والا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف بھائی کی فکر تھی اور دوسری طرف جان سے پیاری دوست کی خوشیوں کا سوال تھا۔ جب اس نے احسن کو آنے والی زندگی کا آئینہ دکھا دیا تو وہ مرد ہو کر بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور پھر اب کی بار اس نے جو بات بتائی اس بات نے فضیلہ کی زبان کو تالا لگا دیا۔ اب بولنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ بہت بہادر بننے کے باوجود بھی ہار گئی تھی۔ اس نے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کیا اور دل پر پتھر رکھ کے آنے والے مہمان کے لیے تیاریاں کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ آنے والے مہمان کا استقبال شاندار طریقے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن احسن کو ایک پیارا سا بیٹا دیا اس دن فضیلہ سجدے میں گر کر خوب روئی، اتنا روئی کہ پھر اس نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا۔ فرحانہ بیٹے کو پا کر بہت خوش تھی، لیکن اس کی خوشیوں کی عمر بہت کم تھی، اس لیے فہد کی پیدائش کے 2 ماہ بعد اچانک ہی احسن کا انتقال ہو گیا۔ فرحانہ رو رو کر پاگل ہو جا رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ احسن کے ساتھ ہی مر جائے، لیکن جانے والوں کے ساتھ کون مردا کرتا ہے۔ طاہر اور فضیلہ نے اسے شوہر کا آخری دیدار بھی نہیں کرنے دیا۔ وہ بہت روئی، بہت تڑپی، لیکن کسی نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور احسن کو اس سے بہت دور لے گئے۔ جس دن اس کی عدت پوری ہوئی وہ بہت روئی۔ احسن کے جانے کے بعد وہ بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ اس نے فضیلہ کی طرف دیکھنا تک چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی بری نظر نے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی فضیلہ کی منحوس باتوں نے اس کا سکون خراب کیا ہوا تھا۔ اس کی منحوس باتوں کی وجہ سے ہی یہ حادثہ اس کی زندگی میں ہوا، لیکن اسے کبھی یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ فضیلہ اپنے ہی بھائی کو برباد کیوں کرنا چاہتی تھی۔ شاید اس جائیداد کے لیے دماغ نے اسے راہ دکھائی تو اس گھر سے بھی شدید نفرت ہونے لگی۔ ان دیواروں نے ان کا صاحبان چھین لیا تھا۔ ابھی وہ اس صدمے سے پوری طرح سنبھل ہی نہ سکی تھی کہ فضیلہ طاہر کے لیے اس کا رشتہ لے آئے۔ اس نے بہت شور مچایا، احتجاج کیا، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ مانی اور اس کا نکاح طاہر سے کر دیا۔ وہ مر کر بھی طاہر سے نکاح پر راضی نہ ہوتی، لیکن جب فہد کو اس کے چھیننے کی دھمکی دی گئی تب وہ خاموشی سے یہ سزا کاٹنے پر تیار ہوگی۔ احسن کو کھونے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس نے تو بس اپنی زندگی کے دن کاٹنے تھے۔ یہ دن چاہے احسن کی بیوہ کے طور پر کٹ جاتے یا پھر طاہر کی منکوحہ بن کر گزر جاتے، اس لیے ایک ہی بات تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں فہد کے علاوہ اب کوئی بھی اہم نہیں تھا۔ وہ فہد کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی دے سکتی تھی، یہ تو پھر بھی ایک نکاح تھا۔ وہ مطمئن تھی کہ وہ یہ نکاح کر تو لے گی، لیکن اس کاغذی رشتے کو جوتے کی نوک پر رکھے گی، اور یہی عزم لے کر وہ طاہر کے گھر آ گئے۔ فرحانہ میرا یقین کرو، میں نے جو کیا تمہارے بھلے کے لیے کیا۔ میں نے تمہارے لیے اپنا شوہر تک بانٹ لیا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ایک عورت سب کچھ برداشت کرتی ہے، لیکن اپنے شوہر پر کسی دوسری عورت کا سایہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے ہماری دوستی کی خاطر اس مثال کو بھی غلط ثابت کر دیا، لیکن تم اب بھی مجھے یہ غلط سمجھ رہی ہو۔ خدا را کچھ تو بولو، چاہے برا بھلا کہہ لو مجھے، لیکن اس طرح خاموش رہ کر مجھے سزا نہ دو۔ سادہ سے کپڑوں میں دلہن بنی فرحانہ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔
وہ تو بس رو رہی تھی۔ اس کی زندگی میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس نے ایسا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ خالی دامن رہ گئی تھی۔ ہر رشتے نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اس کے ماں باپ نے، بہنوں جیسی دوست نے، اور سب سے بڑھ کر احسن نے۔ اگر وہ جانے میں اتنی جلدی نہ کرتا تو آج اس کی زندگی اتنی مشکل میں نہ ہوتی۔ ہاں، بس ایک فہد تھا جو اس کی طاقت تھا، ورنہ وہ بھی احسن کے ساتھ مر چکی ہوتی۔ فضیلہ نے اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ تو جیسے گونگی اور بہری ہو چکی تھی۔ اس نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ تھک ہار کے فضیلہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ایک گھر میں رہ کر بھی فرحانہ کسی کو مخاطب نہ کرتی تھی، نہ فضیلہ کو نہ ہی طاہر کو۔ اگر کوئی بلاتا بھی تھا تو اس کی طرح ہو جاتی کہ جیسے سنا ہی نہیں ہو، بس وہ ہوتی اور فہد ہوتا تھا۔ اس کا پورا دن فہد کے ساتھ گزرتا، اس کے چھوٹے چھوٹے کام کیا کرتی، دن کب گزر جاتا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ فضیلہ سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اسے اپنے بیٹے کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتی۔ اب نہ اسے خوشی کا احساس ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی غم تکلیف دیا کرتا تھا۔ وہ ایک ایسا روبوٹ بن گئی تھی جس کے سسٹم میں بس فہد کا نام تھا۔ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ بس اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن تھی۔ طاہر سے اس کا رشتہ بس کاغذ کی حد تک تھا، ورنہ اسے اس کا سامنا نہ ہوتا۔ اگر کبھی سامنا ہو بھی جاتا تو وہ اجنبیوں کی طرح سے ہی پاس گزر جایا کرتی۔ فضیلہ سب کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس کے غلط فیصلے کی وجہ سے فرحانہ اس سے دور ہو گئی تھی۔ گزرا وقت اس کی آنکھوں کے سامنے آتا تو آنکھیں بھیگنے لگتی۔ پچھتاوے کا ناگ اس کے اندر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک پچھتاوے سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لی تھی لیکن ناکام رہی۔ فرحانہ کسی بھی قیمت پر اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہاں، اسے بس یہ سکون تھا کہ اس کے بھائی کی نشانی فہد کو اس گھر میں ہر سہولت میسر تھی۔ پھپھو کی جان، میرا شہزادہ، میری جان کا ٹوٹا کیوں رو رہا ہے؟ فرحانہ شاید واش روم میں تھی۔ فہد کے رونے کی آواز سن کر فضیلہ سے رہا نہ گیا تو وہ اس کے پاس چلی آئی، اسے گود میں اٹھا کر پاگلوں کی طرح پیار کرنے لگی۔ فرحانہ کسی کو بھی فہد کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا کرتی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی؟ میرے شوہر کو چھین کر دل نہیں بھرا جو میرے بیٹے کو بھی چھیننا چاہتی ہو؟ نفرت ہے مجھے تم سے، اتنی نفرت کہ میں تمہارا سایہ بھی اپنے بیٹے پر پڑنے نہ دوں۔ اس لیے اگر آئندہ میرے بچے کے ارد گرد بھی نظر آئی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فرحانہ واش روم سے نکلی تو فہد کو اس کی گود میں دیکھ کر بجلی کی تیزی کی طرح اس پر لپٹی تھی۔ فضیلہ اس کے رویے پر دم بخود رہ گئی، حالانکہ جب سے فرحانہ یہاں آئی تھی اس کا رویہ ایسا ہی تھا۔ اگر کبھی وہ فہد کے نزدیک جانے کی کوشش بھی کرتی تو فرحانہ ایسے ہی واویلا کرنے لگتی، وہ جی بھر کے اسے کوستی، لیکن فضیلہ ہر بار نئے سرے سے حیران ہونے لگتی۔ فرحانہ اس کے لیے حد سے زیادہ کھٹور ہو گئی تھی۔ کیا مجھے فرحانہ کو اب سچائی بتا دینی چاہیے؟ فضیلہ نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، اگر میں نے ابھی سے اسے کچھ بتا دیا ہو سکتا ہے یہ مزید ناراض ہو جائے اور فہد کو یہاں سے لے کے چلی جائے۔ فضیلہ نے متوقع نتائج کا سوچ کر اسے سچ بتانے کا خیال اپنے دل سے نکال لیا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ فضیلہ کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرحانہ نارمل ہونے لگے گی، پھر وہ اسے ساری حقیقت بتا کر معافی مانگ لے گی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرحانہ مزید تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ فضیلہ اگر ایک دن میں 1000 بار بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش کرتی تو 1000 بار ہی ناکام ہو جاتی۔ وہ فہد کو سامنے دیکھ کر بھی اسے ہاتھ لگانے کے لیے تڑپتی رہتی۔ فرحانہ کی نفرت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ خود سے کیا گیا وعدہ نبھانے پر مجبور تھی، اس لیے اس کی نفرت کے تیر خاموشی سے سہ رہی تھی۔ ایک گھر میں وہ رہ کر فہد کو پیار کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتی۔ جیسے ہی فرحانہ کسی کام میں مصروف ہوتی وہ اس کمرے میں چلی جاتی اور فہد کو گود میں بھر کر خوب پیار کیا کرتی۔ ابھی بھی فرحانہ کچن میں مصروف تھی جب وہ چپکے سے اس کے کمرے میں آ گئی اور فہد کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی؟ میں نے 1000 بار تمہیں کہا ہے کہ ہم دونوں سے تم دور رہو، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ تم تو وہ ڈائن ہو جس نے اپنے ہی بھائی کو جائیداد کے لیے مروا دیا اور اب فہد کو بھی مار دینا چاہتی ہو تاکہ سارے گھر کے مالکن بن کر بیٹھ جاؤ۔ پہلے تو میں بے خبری میں مارے گی، لیکن اس بار میں تمہیں تمہارے گھٹیا مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ فرحانہ کی زبان زہر اگل رہی تھی اور فضیلہ کا حال ایسا تھا کہ ابھی زمین پر گرے گی اور بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ فرحانہ اس کے بارے میں یہ سب سوچتی ہوگی۔ آج اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے اپنے بہتے آنسوں کو صاف کیا اور فرحانہ کو زبردستی کھینچتی ہوئی اپنے کمرے میں لے آئی۔ مجھے تمہارا کوئی جھوٹ نہیں سننا، اب میں وہ پہلے والی فرحانہ نہیں ہوں جو آنکھ بند کر کے تمہارے ہر جھوٹ پر یقین کر لیتی تھی۔ اب میں اپنے بیٹے کی ڈھال ہوں، اس لیے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا کیونکہ تمہارا کھیل ختم ہو چکا۔ فرحانہ نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے ایک بار پھر زہر اگلنا شروع کر دیا۔ خاموش ہو جاؤ فرحانہ، بہت ہو گیا، اب بس۔
تنگ آ چکی ہوں میں تمہارے الزام سن سن کر. میں اتنے عرصے سے چپ چاپ سب کچھ سن رہی ہوں. تم ہو کہ تمہاری نفرت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے. اور آج تو تم نے الزام تراشی کی حد ہی ختم کر دی. میری ایک غلطی کی سزا اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ اپنے بھائی کو کھو کر بھی ختم نہیں ہو رہی. اگر تم مجھ سے نفرت ہی کرنا چاہتی ہو تو دل کھول کر کرو، لیکن اس سے پہلے وہ راز جان لو جو آج تک میں نے توق کی صورت میں پہنا ہوا ہے. یہ توق مجھے کھل کے سانس تک نہیں لینے دیتا. اب میرا سانس بند ہو رہا ہے، اس لیے میں یہ توق اتار دینا چاہتی ہوں. اس کے بعد تم جو سزا مجھے دو گی مجھے قبول ہوگی. تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں نے تمہیں کیوں کہا تھا کہ اگر بھائی کو کچھ ہو گیا تو میں تمہاری شاہدی طاہر سے کروا دوں گی. تو آج میں اس راز سے پردہ اٹھا دیتی ہوں. یہ کہہ کر فرحانہ بیڈ کی طرف بڑھی اور تکیے کے نیچے سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر فرحانہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا. فرحانہ نے جب اس کاغذ کو پڑھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہ پاگلوں کی طرح کبھی اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھتی اور کبھی فضیلہ کی طرف دیکھنے لگتی. میں ہمیشہ سے تمہیں اپنے بھابھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی. جب میں نے بھائی کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی کو دیکھا تو میری بھی خوشی ڈبل ہو گئی تھی. جب میں نے بھائی سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ فرحانہ سے محبت تو ضرور ہے لیکن میں شادی نہیں کر سکتا. میں نے جب بار بار وجہ پوچھی تو بھائی نے مجھے اس بارے میں بتایا. فضیلہ نے اس کے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کی طرف اشارہ کیا. میں نے بھائی سے کہا کہ